بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، دینی و اسلامی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 10 تاریخ بھی ہے اور 12 ربیع الاول کے تعلق سے بہت ساری چیزیں منائی جاتی ہیں۔ میں اسی کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ لوگ جو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں اور جو دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ عوام کے نزدیک یا جو لوگ مناتے ہیں ان کے لیے گائیڈ اور رہنما ثابت ہوں۔ میرے دینی و اسلامی بھائیوں، محفل میلاد کے ثابت کرنے کے لیے جو دلیلیں بیان کی جاتی ہیں، یقیناً ہم اور آپ اس پر اگر غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تمام کی تمام دلیلیں بیکار اور مردود ہیں۔ آئیے مگر میں انہی لوگوں کی دلیلیں پہلے بیان کر کے پھر اس کا رد آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میلاد منعقد کرنے والے جو 5 دلیلیں دیتے ہیں ان میں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے شریعت کو چھوڑ کر جتنی بھی دلیلیں وہ پیش کرتے ہیں وہ اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں اور اتباع نفس اس کے اندر کار فرما ہوتی ہیں۔ جو دلیلیں ہیں میں یکے بعد دیگرے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ عید میلاد النبی یہ سالانہ یادگار ہے جسے ہم اور آپ مناتے ہیں، جس میں مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار مناتے ہیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عظمت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی یادگار منا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اضافہ اور اپنی محبت کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ محفل میلاد سے ہم اس محفل کے اندر بعض صفات طیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور ان کے شمائل محمدیہ کا سننا اور نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اس محفل کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات اور ان کی صفات عظیمہ کو سنتے ہیں، آپ کے نسب، حسب اور آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان چیزوں کی معلومات ہوتی ہے۔ یہ بھی دلیل دیتے ہیں میلاد کی محفل منعقد کرنے والے۔ تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہوئی اس پر اظہار خوشی ہم کیوں نہ کریں، اس لیے
کہ محبت رسول یہ کمال ایمان کی دلیل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس پیدائش کے دن ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا یہ ایمان کے کمال کی اکملیت کی دلیل ہے۔ اس لیے ہم محفل میلاد منعقد کرتے ہیں اور اس طریقے کی چیزیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مناتے ہیں۔ چوتھی دلیل کھانا کھلانا، اس کا حکم ہے اور اس میں بڑا ثواب ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم میلاد کے دن کھانا تقسیم کرتے ہیں، غریب اور مسکین کو وجبات دیتے ہیں، ان کو شکم سیر کرتے ہیں، اور ہم خوب جم کر کے کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کھانا تقسیم کرنا یہ ایک ثواب کا کام ہے، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی نیت سے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہم لوگوں کو کھانا پکا کر کے کھلائیں اور غریبوں میں تقسیم کریں، راستوں پر سبیل لگائیں، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ اس لیے ہم اس کھانے کو بھی تقسیم کرتے ہیں جو بڑا ثواب کا کام ہے۔ میلاد کے دن ہم سبیل لگاتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، غریب غربا میں ہم وجبات بھیجتے ہیں یا ان کو اپنے یہاں بلا کر کے کھلاتے ہیں۔ یہ نیکی کا کام ہے اور ثواب کا کام ہے۔ یہ چیز ہم محفل منعقد کر کے اور غریب غربا میں تقسیم کرتے ہیں کھانوں کو۔ پانچویں دلیل کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی قرآن خوانی، قرآن کا پڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور درود شریف کے لیے جمع ہونا، یعنی ہم محفل میلاد کے دن اکٹھا اس لیے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، آپ کے احوال، آپ کے حالات بیان کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پر درود و شریف بھی ہم بھیجیں گے۔ بظاہر یہ تمام کے تمام اعمال، تمام کام اچھے نظر آتے ہیں، لیکن دوستو آئیے اس کا ہم اور آپ رد بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو چیزیں کرتے ہیں، جن طریقے سے کرتے ہیں، اس طریقے سے کرنا درست ہے؟ یقین جانیے کہ یہ تمام کے تمام امور ہم اور آپ خود کرتے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ اپنا کر کے کرتے ہیں بالکل غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ 5 دلیلیں ہیں جنہیں میلاد کو جائز کہنے والے بعض حضرات پیش کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دلیلیں بالکل ناکافی ہیں، باطل ہیں، کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شارع علیہ السلام سے کوئی چوک ہو گئی تھی اور اس کی تلافی اس طریقے سے ہم اور آپ کرتے ہیں۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں نہیں منائیں، آپ اسے بھول گئے تھے، اور ہم آج عوام الناس کو اس کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ ان چیزوں کو ان لوگوں نے مشروع کر دیا، اور محفل میلاد ثابت کرنے والوں نے اسے لوگوں کے درمیان پھیلا کر کے
ایک اچھا کام سمجھ کر کے کرنا شروع کر دیا۔ اب میرے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آئیے یکے بعد دیگرے ان تمام کی تمام جو دلیلیں ابھی میں نے بیان کی ہیں منعقد کرنے والے میلاد کی، اس کی تردید میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دینی و اسلامی بھائیوں، پہلی دلیل یہ اس وقت بن سکتی ہے جب کہ مسلمان ایسا ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دن بھر میں 10 مرتبہ نہ کیا کرتا ہو۔ یعنی ایک آدمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرے تب اس کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دن و رات میں ہمیشہ کرتے ہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سالانہ یا ماہانہ یادگاری محفل قائم کر کے کرتے ہیں، لیکن جس میں وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کے ایمان و محبت میں زیادہ ہو اور ان کے ایمان و محبت کے اندر زیادتی پیدا ہو۔ لیکن مسلمان تو رات اور دن میں نماز میں پڑھتا ہے، اس میں اپنے رسول کا ذکر کرتا ہے اور اس پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور جب بھی کسی نماز کا وقت ہوتا ہے اور جب بھی نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے اور مؤذن نماز کھڑی کرنے کے لیے جب اقامت دیتا ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ سال میں کوئی 1 مرتبہ نہیں بلکہ دن میں 5 مرتبہ جب اذان ہوتی ہے یا اسی طریقے سے اقامت ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور آپ پر درود و سلام بھی بھیجا جاتا ہے۔ بھول جانے کی اندیشہ سے تو اس کی یادگار قائم کرنے کی جاتی ہے، لیکن یہاں تو بھولنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 5 وقت ہم ہر شخص کے سامنے مسجد میں صف باندھ کر کے کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم یادگار مناتے ہیں، نہیں دوستو، یہ یادگار نہیں ہے، بلکہ ایک طریقے سے یہ ایسی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز میں ہم جو ہے اسی طریقے سے اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طریقے سے ہم اور آپ ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی یادگار قائم کی جاتی ہے جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، لیکن جس کا ذکر وہ کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے، بھلا اس کے بھولنے کے لیے کس طرح کی محفل منعقد کی جائے گی؟ کیا یہ محفل حاصل لا حاصل نہیں ہے؟ یعنی جو چیز تحصیل ہے ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ دوستو یہ لغو ہے اور یہ عبث ہے جس سے اہل عقل و دانش ہوش کے ناخن لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز دوستو، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر اذان میں، ہر نماز میں، ہر اقامت کے اندر کرتے ہیں، اور آپ سال کے اندر صرف ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے اور وہ بھی 12 تاریخ، جبکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کو آپ کا مطالعہ کریں تو 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ثابت بھی نہیں ہے، بلکہ جو چیز صحیح ثابت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ثابت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خصائل طیبہ اور نسب شریف کا سننا، یہ بھی دلیل کیا ہے محفل میلاد قائم کرنے والے پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی دلیل ناکافی ہے، یہ بھی دلیل درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کے خصائل اور آپ کے فضائل
اور آپ کے حسب نسب کی معرفت کے لیے سال بھر میں ایک دفعہ سن لینا کافی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے محفل منعقد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، حسب نسب اور آپ کے خاندان کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ سوچیں کہ کیا یہ چیزیں صرف سال میں ایک ہی مرتبہ، اور وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں، وہ بھی 12 ہی تاریخ کو؟ نہیں، آپ پورے سال ان کا ذکر کیجئے، پورے سال ان کے حسب اور نسب کو معلومات رکھیے، لیکن ایک دن یہ خاص کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ عزیز دوستو، ایک دفعہ سن لینا سال کے اندر، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور حسب اور نسب کی فضیلت کے تعلق سے کافی ہے؟ نہیں دوستو، ایک دفعہ سن لینا کافی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ عقیدہ اسلامیہ کا ایک جز ہے جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت پر واجب ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب اور ان کے کیا ہے صفات کو اس طرح جانے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے ناموں اور اس کے صفتوں کے ساتھ وہ جانتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تعلیم انتہائی ضروری ہے اور ناگزیر ہے۔ اس کے لیے سال میں ایک مرتبہ محفل منعقد کرنا اور محض واقعہ یا پیدائش کا واقعہ پیش کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیشہ سنیے، ہمیشہ جو ہے اس پر عمل کیجئے، آپ کی یادداشت کے اندر اضافہ ہوگا۔ لیکن سال کے اندر آپ صرف اور صرف ربیع الاول کے مہینے میں ایک مرتبہ سنیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے یہ دو دلیلیں باطل اور مردود ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں کل جو تیسری اور چوتھی اور پانچویں ان کی دلیل جو محفل میلاد ثابت کرنے کی ہے اس کی بھی تردید کروں گا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔